تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی اپنی خیرات بانٹتا ہے زمین پر، اپنی مخلوق پر جب خیرات بانٹتا ہے تو فرمایا سب سے بہترین خیرات اس کو ملتی ہے جس کو رب تعالی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کوئی ایسا ذکر نہیں کہ بندہ اس پر رشک نہ کرے، اپنے نصیب پر فخر نہ کرے۔ رب تعالیٰ جس کو بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے یقیناً وہ رب تعالیٰ کا ہم جلیس ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے آہستہ آہستہ باتیں کروں یا زور زور سے پکاروں؟ بندہ آہستہ آہستہ باتیں اس سے کرتا ہے جو بہت ہی زیادہ قریب ہو۔ رب تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم تم مجھ سے آہستہ آہستہ باتیں کر، تم مجھ سے سرگوشیاں کر۔ بولا کیسے کروں، میں تجھے دیکھتا تو نہیں ہوں۔ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ جو کوئی بھی میرا ذکر کرتا ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ صرف تو، میرا کلیم تو نبی ہے صرف تو، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے جس مقام پر بیٹھا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، وہ مجھ سے دل میں باتیں کرے تب بھی میں اس کی سن رہا ہوتا ہوں۔ میرے کلیم تو مجھ سے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کیا کر۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہو اور رب بھی اس کا ہم محفل بن کر بیٹھا ہو اس کے ساتھ۔ اب اس کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا انداز یا تو وہ خود خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے حبیب نے فرما دیا ہے، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی جواب دیا تھا، میرے موسیٰ جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ گنہگار گناہوں میں لت پت انسان اپنی کسی جھونپڑی میں بیٹھ کر کہے اللہ اللہ اللہ، اس کے پہلو ہی سے اس کا رب جواب دے، جی میرے بندے کیا کہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے میرے غلاموں آپ زمین پر بیٹھ کر آسمان کو جب رات کو دیکھتے ہو، تمہیں رات کے عالم میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں نا؟ سارے صحابہ نے عرض کیا آقا بالکل دکھائی دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ آقا خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سنو، جب اہل آسمان زمین پر دیکھتے ہیں سو وہ گھر جن میں ذکر کرنے والے رہتے ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے رہتے ہیں، ذاکرین کے گھروں کو رب تعالی اہل آسمان کی نگاہوں میں جس طرح تمہاری نگاہوں میں ستاروں کو چمکا کر دکھاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اہل آسمان کی نگاہوں میں ذاکرین کے گھروں کو چمکا کے دکھاتا ہے۔ رب تعالیٰ ان کو اپنی نور سے منور فرما دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو رب تعالیٰ ذاکرین کو بلائے گا، ذاکرین کو بلا کر اپنی دائیں جانب، حالانکہ رب تعالیٰ کی دونوں جانبیں دائیں ہیں، اس کا بایاں جانب کوئی نہیں، یہ بھی حدیث پاک الفاظ ہیں۔ رب تعالیٰ ان کو اپنی دائیں جانب بٹھائے گا، ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، ان ممبروں پر بٹھائے گا، اپنے قریب بٹھائے گا اور ان کے چہروں کو منور فرما دے گا۔ آقا نے فرمایا ان کے ایسے خوبصورت ممبروں کی وجہ سے اور رب تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہید رب تعالیٰ سے سوال کریں گے، مولا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت جواب دے گا، اے میرے انبیاء، اے میرے شہداء، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف جگہوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، کوئی ذاتی رشتہ نہیں تھا، بس میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کی خاطر، میری یاد کی خاطر یہ مختلف جگہوں سے آتے اور مل کر مجھے یاد کرتے تھے، یہ دنیا میں مجھے یاد کرتے تھے میرے ذکر کی خاطر، سو آج میں نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ آقا نے فرمایا ان کے چہرے کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چدھیا جائیں گی۔ آقا نے فرمایا یہ ان کے چہرے کی روشنی کا عالم ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ زمین کے خطے، ایک خطہ دوسرے خطے سے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے، ایک مقام دوسرے مقام سے، ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے، وہ پوچھتی ہے دوسرے خطے سے، بتا آج تجھ پر کوئی ذاکر خدا بھی گزرا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بھی گزرا ہے؟ اگر وہ دوسرا خطہ جو خطہ بھی کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھ پر اللہ کا یاد کرنے والا گزرا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے، تو آقا نے فرمایا زمین کے باقی سارے خطے اس کو کہتے ہیں تجھے مبارکباد ہو کہ تجھ پر ذکر خدا کرنے والا گزرا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پھر وہ خطہ جس پر ذکر خدا گزرا ہو، 7 طبق زمین، ساری زمین سے مبارکباد لیتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے کہ مجھ پر ذکر خدا گزرا ہے، ذکر کرنے والا گزرا ہے۔ اور پھر وہ زمین جو ذکر سنتی ہے اس بندے سے اسی ذکر میں مشغول ہو جاتی۔ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں،
سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرتے ہیں کسی خطے پہ جا کر، جو ذکر آپ سے سنا اس خطے نے، تا قیامت وہ خطہ اسی ذکر میں مشغول رہے گا، وہ ذکر کرتا رہے گا کرتا رہے گا، تو جتنا بھی رب تعالیٰ اس کے ذکر پر اجر عطا کرے گا، اور وہ سارے کا سارا اجر رب تعالیٰ قیامت کے دن اس ذاکر کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ذکر کرے زمین، یوں سمجھے کہ بندہ کسی کو اپنی ڈیوٹی پہ رکھتا ہے نا، تنخواہ دے کر ملازم رکھتا ہے، نوکر رکھتا ہے، یوں سمجھے کہ یہ زمین اس بندے کے لیے نوکری کا کام کرتی ہے، بندہ ذکر کر کے چلا جائے تیرے ذمہ ہے تو کرتی رہے، یوں سمجھے کہ ذکر کرنے والے اس کے لیے موجود ہیں، اس کے لیے ذکر ہو رہا ہے، اس کے لیے عبادت ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن اس سارے ذکر کا اجر رب تعالیٰ اٹھا کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اب بندہ حیران، باری تعالیٰ اتنا بڑا ذکر تو میں نے کیا نہیں تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، بندے تو نے تو نہیں کیا تھا، وہ جو تیرے انتخاب کرتا ملازم تھے زمین کے ٹکڑے، انہوں نے ذکر کیا تھا، اس کا اجر تیرے رب نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے اب کہیں بھی جائیں ذکر کرتے رہا کریں، پہاڑوں میں جائیں، سیر و تفریح کرنے جائیں، کہیں بھی جائیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ یہ ملازم آپ کے لیے ملازمت کرتے رہیں، یہ زمین کے خطے، اور ان کا اجر کل قیامت کے دن رب تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے۔